اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں انس یعنی جنوں پر، انسانوں پر، شیاطین، چرندوں، پرندوں، درندوں سب پر آپ کو حکومت دی، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں انس، شیاطین، چرندوں، پرندوں، درندوں پر حکومت کے ساتھ ساتھ ان سب کی زبانوں کا علم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیں گے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے ساتھ تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا کہ تمام چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دی۔
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ چیونٹیوں کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ اللہ کی عطا سے تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔